الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للذين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ذرا سوچیں، افمن یتقی بوجہہ من سوء العذاب یوم القیامہ، ایک آدمی جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو خدا اور رسول کے فرمودات کا تابع بناتا ہے، اور ظاہر ہے جہنم سے خلاصی کے ضامن یہی چیزیں ہیں، ایمان و اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ اللہ کے فرمودات ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں جو دراصل قرآن حکیم کے تعبیر و تفسیر ہیں. تو ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے اللہ کی نافرمانی اور احکامات توڑنے سے، اور ایک پڑا ہوا ہے شرک اور کفر اور ظلم کے پیچھے، اللہ کی ہر بات اسے قبول نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے وہ دور ہے. تو کیا وہ برابر ہوں گے؟ دونوں کی جگہ ایک ہوگی؟ بالکل نہیں، یہ ناممکن بات ہے. تو جب یہ بات ہے وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، ظالموں سے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک اور کفر کی وجہ سے جہنمی بنا دیا ہے، اب ان سے کہا جائے گا رہو، مزہ لو، انجوائے کرو جہنم کے عذاب. ذوقوا ما کنتم تکسبون، جہنم کے عذاب میں جو حالات میں مبتلا ہو چکے ہو، بما کنتم تکسبون، ادھر اصل تمہاری کمائی ہے، دنیا میں محنت کر کے تم نے یہ سب کچھ کمایا تھا. لوٹ مار، لوگوں کے حقوق، اللہ کی نافرمانی، شرک اور کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک ایک حکم کے خلاف ہی تیری محنت تھی، اور یہ ہو گئے آپ کی محنت کے صلے. ذوقوا ما کنتم تکسبون. فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم، یہ تیری امت سے پہلے جو امم گزری ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر اللہ کے عذاب اور گرفت ایسی حالت میں آ گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا، انہیں شعور اور احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہونے جا رہے ہیں. جس طرح آج کے ظالم اور طواغیت یورپی قوموں نے دیگر اقوام پر چڑھائی کی، ظلم کیے، ستم کیے، صلیبی جنگیں چھیڑ دی، کیا پایا؟ تاریخ کو دیکھیں، فرعون نے کیا پایا، قوم عاد کی ظالموں نے، سمود کی ظالموں نے، کچھ بھی نہیں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان ظالموں کو اللہ رب العزت نے ایک تو گرفتار کر دیا، رسوائی کا مزہ دے دیا اللہ نے ان کو، یہاں
دنیا کی زندگی میں شکست کا گئے، غلام بن گئے، باندیاں بن گئی، ان کی لڑکیاں، ان کی شہزادیاں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں رسوائی انہیں میسر ہو گئی. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کے عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں پتا ہوتا، جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہوگا. یہ نہیں جان رہے، کاش جانتے. اگر جانتے تو اپنے بچاؤ کی کچھ تدبیر کرتے. اور اللہ کے کلام کے جو فرمودات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیر اور نذیر ہونے کی جو حیثیت ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان جان جائے، ہوشیار و باشعور ہو جائے، اور آخرت کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرے، کوشش کرے. تو أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ مِن سُوءِ، وہ آدمی کہ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اور وہ آدمی جو جہنم جا رہا ہے بڑے مزے سے تیاری کر رہا ہے، ایک ایک تیاری مکمل. جو اعمال جہنم لے جانے کے سبب بنتے ہیں، ایک عمل بھی نہیں چھوڑتا، برابر نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی دنیا کی زندگی میں رسوائی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں پتہ چل جاتا. تو امت کو بھی یہی چاہیے، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے، اللہ کے کلام سے منسوب اور متعلق ہے، ان پر فرض ہے میرے عزیز بھائیو کہ وہ بنی نوع انسان کی بلا سوچیں، ان کو بتا دیں، ان کے دروازے کٹائیں، ان پر خیر کے دروازے کھول دیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں دین کی دعوت اور اصلاح اور قرآن و حدیث کے تفہیم کے لیے. ورنہ ان لوگوں کی تباہی آنے والے ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے.